बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज पहला अशरा इख्तिताम पजीर हो रहा है। आज हमारी इस दास्तान का भी पहला बाब इख्तिताम पजीर हो रहा है। आज हम इसको वाइंड अप करके दूसरे बाब में दाखिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। मुख्तलिफ मराहिल से गुजरेंगे इस पूरे माह मुबारक में। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके खानवादे, उनसे मुताल्लिक वाक़यात का हमने आगाज किया था। यकुम रमज़ानुल मुबारक एक क्विक रिकैप कर लेते हैं ताकि समझिए कि 9 वाक़यात का एक क्विक रिकैप हो जाएगा, और क्योंकि आज हम फिर इस चैप्टर को क्लोज करके अगले चैप्टर में दाखिल हो जाएंगे। अल्लाह के नबी इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनका घराना है, उनकी ज़ौजा है, उनके औलाद हैं। आगाज ने किया तब खानवादा नहीं था, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। मुख्तलिफ इम्तिहानात अल्लाह ताला ले रहा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुरखरू होते चले जा रहे हैं। नारे नमरूद का इम्तिहान हमने सबसे पहले आपकी खिदमत बयान किया था। नमरूद की आग, जब सब लोग, सारा शहर एक तरफ, बादशाह वक्त एक तरफ, सब खिलाफ हैं और अल्लाह के नबी बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, जाहिर है अल्लाह के बंदे, अल्लाह के नबी, अल्लाह पर भरोसा, आग गुलजार बन गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सुरखरू हो गए, मरहला गुजर गया। लेकिन और इम्तिहानात मकसूद थे। अब जरूरी नहीं है कि मैं तरतीब वारी बयान कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्विक रिकैप कर रहा हूं। ये मामला हुआ। अगला मामला वो था कि जिसमें ज़ौजा और औलाद भी इन्वॉल्व थे। अब सहरा के सफर का आगाज हुआ। अल्लाह का नबी है, उनकी ज़ौजा है, उनका बेटा है, सहरा का तवील सफर है, यहां से वहां, वहां से वहां चलते चले जा रहे हैं। हालांकि ठिकाना शहर था, अब एक वादी गैर जी जरा में जा रहे हैं। तपती धूप है, सहरा का सफर करते करते एक और वादी में पहुंचे हैं, वहां पर घर पहुंच गए। ये सफर एक इम्तिहान, वहां पहुंचकर घर वालों को छोड़कर आ जाना ये एक और इम्तिहान, फिर वहां पर घर वालों का एक और इम्तिहान। आप इम्तिहानात की फहरिस्त देख रहे हैं। अब पहुंच गए वादी गैर ज़ी ज़रा में। अब वहां इब्राहीम अलैहिस्सलाम नहीं है, वहां पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा है और इब्राहीम अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। वहां पर असबाब जिंदगी नहीं है, वहां पर सब्जा नहीं है, वहां पर खाना नहीं है, वहां पर पीना नहीं है। वहां से जमजम जारी हुआ, अल्लाह ने वहां भी सुरखरू कर दिया। बात यहां भी ना रुकी, फिर एक और मंजिल। अब अल्लाह ताला का हुक्म हुआ, ख्वाब देखा, औलाद को ज़िबह करने का हुक्म हुआ, वो अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया। अल्लाह ताला ने वो इम्तिहान लिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बताया, बेटे ने कहा बाबा आपको जो हुक्म है आप वो कर गुजरिए। अल्लाह ताला ने वो मंजर भी बदल दिया। कुर्बान हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम नहीं हुए, जो अल्लाह ताला को मकसूद था वो हुआ। वहां भी एक घराना सुरखरू हो गया। सो आपने देखा मुख्तलिफ मंजर बदलते जा रहे हैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत में। और अल्लाह को कितने अमल पसंद आए हैं। कभी इनके पत्थर मारने के अमल को हज का हिस्सा बना दिया, कभी बच्चे के पांव से निकलने वाले चश्मे को जमजम की सूरत में जिंदा मौजूदा बना दिया, कभी सफा और मरवा के दरमियान दौड़ने के अमल को हज और उम्रे का हिस्सा बना दिया, सही की सूरत में। क्विक रिकैप हो गया ये। आज इसी घराने का एक और वाकया सुनिए कि जिसके नतीजे में जो हुआ, जो आउटकम आएगा, वो मेरे और आपकी नजरों के सामने कमोबेश रोजाना वो मंजर गुजरता है। सही तो फिर भी जब जाते हैं तो करते हैं ना, रमी तो फिर भी जब जाते हैं तब करते हैं ना, कुर्बानी तो फिर भी जब ईद आती है तो करते हैं ना। आज अल्लाह ताला ने अब जो काम ले रहा है अल्लाह ताला, मैं कह रहा हूं कि हम तरतीब बार नहीं जाएंगे। अब जो काम ले रहा है अल्लाह ताला, इसका जो आउटकम है ये तो रोजाना कमोबेश मेरी आपकी नजरों के सामने से गुजरता है। ये काम क्या है? पहले काबा मक्का आबाद हुआ था, अब काबा तामीर होगा, एक बार फिर तामीर होगा। तामीर काबा का काम लेगा अब अल्लाह इस खानवादे से। ये क्या मामला हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। पहले तो आप ये सुनिए, सूरह आले इमरान की एक आयत है, बच्चों के लिए, बड़े तो जानते हैं। कुरान करीम में मक्के के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो बक्का है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िआ लिन्नासी लिल्लज़ी बिबक्कता मुबारका। बेशक सबसे पहली इबादतगाह जो इंसानों के लिए तामीर हुई है वो वही है जो मक्के में वाक़ है। तो खाना खुदा तो वहां पर था, उसकी अपनी हिस्ट्री हुई, हम आपकी खिदमत में अर्ज करते हैं। मुख्तलिफ रिवायात हैं काबे की हिस्ट्री से मुताल्लिक, लेकिन वो आज का मौजू नहीं है, तो मैं क्विकली आगे बढ़ता हूं।
کئی روایات کے مطابق خانہ کعبہ کی بالکل پہلی تعمیر فرشتوں نے کی تھی جو زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. اور میں نے آیت بھی آپ کی خدمت میں پڑھ کے سنائی کہ سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہی ہے جو مکے میں ہے. تو کئی روایات کے مطابق پہلی تعمیر کعبے کی فرشتوں نے کی, زمین پر اللہ کی عبادت کے لیے بنایا گیا. پھر آدم علیہ السلام نے عمل انجام دیا تعمیر کعبہ کا. پھر کچھ روایات کے مطابق آدم علیہ السلام کے بیٹے شیس علیہ السلام نے عمل انجام دیا. پھر طوفان نوح سے عمارات متاثر ہوئی, جس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ کعبے کی تعمیر نو کریں. آپ یعنی اس حوالے سے آپ جب آیت بھی دیکھیں گے نا تو آیت کا مفہوم یہی کہ ان کی بنیادوں کو بلند کرنے کا ہم نے کہا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام کو. یعنی جو آیت ہے قرآن میں اس سے بھی مفہوم یہی ملتا ہے کہ سٹرکچر نہیں تھا, آثار یا بنیادیں تھی جن کو دوبارہ بلند کیا گیا ہے. لیکن یہ جو تعمیر ہے, پہلے کی تعمیرات بھی ہوئی ہیں, یہ ان کا تعمیر کرنا پچھلی تعمیرات سے کئی اعتبار سے بہت مختلف بھی ہے, بہت تاریخی بھی ہے. تو بس وہی مقام, وہی علاقہ, وہی وادی جہاں کل ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ کو, اپنی اولاد کو بحکم خدا چھوڑ کر چلے گئے تھے, کم و بیش اسی مقام پر آج وہی ابراہیم علیہ السلام, ان کے وہی فرزند بحکم اللہ اللہ کے گھر کی تعمیر نو کر رہے ہیں. میں آیت پڑھ دیتا ہوں جو میں نے پہلے اشارتاً پڑھی تھی. قرآن کریم نے کہا یاد کرو جب ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور دونوں دعا کر رہے تھے, اے ہمارے پروردگار تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے, بے شک تو خوب سننے والا ہے, بے شک تو خوب جاننے والا ہے. آپ عظمت دیکھ رہے ہیں اس گھرانے کی, اللہ تعالیٰ کیا کام لے رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی تعمیر کے لیے اس نبی باپ اور نبی بیٹے کو چن چکا ہے. تو بس اب جب میں ایک خیالی طور پر کچھ تصور کرتا ہوں تو عجب نہیں, مطلب کچھ ایسا منظر ذہن میں آتا ہے کہ انہی وادیوں میں اسی علاقے میں کچھ ایسا منظر ہوگا جہاں ایک نوجوان ہوگا, پہاڑوں کو توڑ توڑ کر پتھر جمع کر کر کے لا رہا ہوگا. ایک باپ ہوگا جو کہ بڑھاپے کو پہنچ چکا ہوگا, بوڑھا باپ ایک کے بعد ایک پتھر رکھ کر اسی کعبے کی دیواروں کو مکمل کر رہا ہوگا. اگلا منظر اس سے زیادہ حیران کن ہوگا, ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہیں, اور ظاہر ہے یہ آج کل کا زمانہ تو نہیں ہے نا, آپ سوچیں کہنا آسان ہے بھائی صحرا ہے, اسباب نہیں ہے, کوئی مشین تھوڑی ہے, کوئی بڑے بڑے ارتھ موونگ آبجیکٹس تھوڑی ہیں, ایک باپ ہے, ایک بیٹا ہے, نبی باپ ہے, نبی بیٹا ہے, تپتی دھوپ ہے, عرب کا صحرا ہے, اللہ کا گھر ہے. اب ابراہیم علیہ السلام ایک پتھر پر کھڑے ہیں, دیواریں کعبہ بلند کرتے چلے جاتے ہیں, پتھر پہ کھڑے ہیں, دیواریں کعبہ بلند کرتے چلے جاتے ہیں, یہاں تک کہ اب ایک مرحلہ وہ آ گیا, اب مرحلہ ایک عجیب آ گیا. اب مرحلہ وہ آیا کہ پتھر پہ کھڑے ہیں, دیوار بلند کریں, اب دیوار مزید بلند ہو گئی, اب دیوار مزید بلند ہو گئی ہے, پتھر کی اونچائی اتنی نہیں ہے. تو اب اگر میں یہاں کھڑا ہوں تو میں یہاں تک تو میری ایکسس ہے, اب اگر میں نے اس سے اونچا جانا ہے تو میرے پاس جو پتھر ہے یا جو فلور ہے وہ اسی ہائٹ کا ہے, تو اب میں اس سے اونچی تعمیر کیسے کروں؟ وہی کعبہ جو آج میں اور آپ سب دیکھتے ہیں اور اپنے دلوں کو ٹھنڈک محسوس کرتے ہیں. اب جب یہ مرحلہ آیا ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تو چشم فلک نے ایک عجب نظارہ دیکھا ہے. چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ جس پتھر پر ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر دیوار کعبہ تعمیر کرتے جاتے تھے, اب جو دیوار بلند ہونا شروع ہوئی ہے یہ پتھر بھی بلند ہونا شروع ہوا ہے, یہ دیوار اور بلند ہونا شروع ہوئی ہے, پتھر اور بلند ہونا شروع ہوا ہے, یہاں تک کہ یہ پتھر اب ایک تاریخی پتھر بن گیا. اس پتھر پر آج اتنے وقت گزر جانے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات موجود ہیں, ہم اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. یہ وہ نشان جو آپ کو مقام ابراہیم کے اندر, یہ نشان ہم دوسری تصاویر بھی دکھائیں گے آپ کو, یہ مقام ابراہیم. تو یہ وہ پتھر, ہر مقام ابراہیم کے اندر یہ پتھر ہے جو ہم نے آپ کو اس سے پہلے جو منظر دکھایا تھا, اور یہ مقام ابراہیم. تو بس کیا کہنے, ایک اور قریبی منظر مقام ابراہیم. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بار بار جانے کی توفیق عطا فرمائے. تو بس کعبہ تعمیر ہو رہا ہے. اب یہ صرف دو انسان, ایک باپ, ایک بیٹا, ایک پتھر اور کچھ دیواریں نہیں ہیں, یہ پوری تاریخ ہے جو صحرا کے بیچ جنم لے رہی ہے. لمحے گزر رہے ہیں, تاریخ رقم ہو رہی ہے, دیوار بلند ہو رہی ہے, عمارت تعمیر ہو رہی ہے. کون سی عمارت؟ گھر تعمیر ہو رہا ہے. کون سا گھر؟ کس انسان کا گھر؟
کسی انسان کا گھر نہیں. انسان تو تعمیر کر رہے ہیں. انسان بھی کون؟ نبی باپ نبی بیٹا, انسان تعمیر کر رہے ہیں. تعمیر اللہ کا گھر ہو رہا ہے. سلسلہ چلتا گیا. اسی موقع پر ایک وقت وہ آیا جب ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کر انسانی قد کے برابر جب کعبے کی دیوار بلند کرنی تھی, جو کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, تو کیا ہوا؟ اللہ نے اس پتھر کی طرف متوجہ کیا جو بعد میں مقام ابراہیم کہلایا. اب یہاں پر ایک اور واقعہ ہوا. اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام سے پتھر لیتے, دیوار چنتے جاتے, پتھر گویا ایک لفٹ کا کام کر رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ اب جب تعمیر مکمل ہو گئی, بس یہ سلسلہ چلتا رہا. اب جب تعمیر مکمل ہو گئی تو یہ پتھر اور بلند ہوا, اتنا بلند ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو گویا پورا مکہ نظر آنے لگا. نہیں. اتنا بلند ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اب پورا حجاز نظر آنے لگا. نہیں. اتنا بلند ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پورا خطہ عرب نظر آنے لگا. نہیں. اتنا بلند ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پورا بر اعظم نظر آنے لگا. نہیں. اتنا بلند ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو پوری دنیا نظر آنے لگی. یہ وہ موقع تھا. یہ آپ سمجھیے کہ آج ہم داستان ابراہیم علیہ السلام بھی سن رہے ہیں, داستان اسماعیل علیہ السلام بھی سن رہے ہیں, داستان کعبہ بھی سن رہے ہیں, داستان حج بھی سن رہے ہیں. یہ سنیے, جب یہ معاملہ ہو گیا, جب ان کو پوری دنیا نظر آ رہی تھی اور جب کہہ دیا گیا کہ بس آپ آواز دیجئے, یہ آواز ہر پہنچنے والے تک پہنچے گی, یہ وہ موقع تھا جب حج کے بارے میں کہا. سورہ کا نام بھی سورہ حج ہے, آیت بھی حج سے متعلق ہے. وقت نہیں ہے, میں آیت کا ترجمہ پیش کرتا ہوں. یہاں پر یہ کہا گیا اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل آئیں اور اونٹوں پر سوار ہو کر آئیں. آؤ حج کے لیے آؤ, حج کے لیے آؤ. یہ وہ موقع تھا جب حج کے لیے پہلا انویٹیشن دیا گیا. تو یہ داستان حج بھی ہے. زمین پر, اللہ کی زمین پر اللہ کا گھر پھر تعمیر ہو گیا ہے. یہ بیت عتیق ہے, یہ بیت حرام ہے, یہ خانہ کعبہ ہے. اب جب یہ تعمیر ہو گیا تو نبی بیٹے نے ایک اور دعا کی. آپ منظر سمجھ رہے ہیں نا, اللہ کے نبی کا بیٹا, نظروں میں اللہ کا گھر, لبوں پر اللہ سے دعا. اور وہ دعا کیا ہے؟ دعا اس وقت کے حالات سے نہیں, کے حوالے سے نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ دعا آنے والے وقتوں کے حوالے سے. کتنے وقت کے حوالے سے؟ 2500 سال بعد کی دعا ہے. یعنی جو دعا پوری ہونی ہے 2500 سال بعد. کیا منظر ہوگا جب اس صحرا کے بیچ اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا ہوگا اور نبی بیٹے نے لوگوں کو حج کے لیے تو بلا لیا. اب نبی بیٹا ایک ایسی دعا کر رہا ہے جس کی تکمیل 2500 سال بعد ہونی ہے. وہ دعا کیا ہے اور دعا کی تکمیل کیسے ہوئی ہے؟ داستان کا دوسرا حصہ, اس میں ہم کل باقاعدگی سے داخل ہو جائیں گے اور انشاءاللہ کل عرض کریں گے.